دوستو، جب کبھی بھی ہم لوگوں کے سامنے افغانستان کا نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلا شبد، سب سے پہلا لفظ جو آتا ہے وہ ہے طالبان، کیونکہ طالبان ہی افغانستان کی وہ ریئلٹی ہے کہ جس کو اب چاہ کر بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ امریکہ جیسے کئی دیشوں نے ایک لمبے وقت تک طالبان کو افغانستان سے دور کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مگر دوستو، مدعے کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر افغانستان اور طالبان سے جڑا ہوا ایک سوال بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، اور وہ سوال یہی ہے کہ کیا افغانستان سیکریٹلی یعنی کہ خفیہ طور پر امیر ہو رہا ہے؟ کیا وہ طالبان جو دور سے دیکھنے میں تو ہم کو بہت زیادہ غریب لگتا ہے، وہ نہ صرف آلریڈی کافی امیر ہو چکا ہے بلکہ ابھی بھی بڑی تیزی کے ساتھ اور بھی زیادہ سے زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے؟ مگر دوستو، آپ کو جان کر بھلے ہی حیرانی ہو، لیکن ہمارے ان سوالوں کا جواب ہے یس۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں چلنا ہوگا۔ دوستو، آج کے دور میں مڈل ایسٹ کے زیادہ تر دیش جیسا کہ سعودی عربیہ، UAE، بحرین، کویت، قطر، یہ سب دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جتنی زیادہ ترقی کر لی ہے اور جس طرح کا ماحول، جس طرح کی چیزیں ان کے دیش میں نظر آتی ہیں، یقینی طور پر ان کو اس نئی دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، زیادہ دور نہیں بلکہ آج سے صرف 100 سال پہلے بھی اگر مڈل ایسٹ کے اندر کھڑے ہو کر کوئی انسان یہ کہتا کہ یہ سارے دیش اتنے زیادہ امیر بن جائیں گے اور ان کی شکلیں اتنی تیزی کے ساتھ بدل جائیں گی، تو اس پر یقین کرنا تو دور بلکہ شاید پوری دنیا ہنسنے لگتی۔ لیکن دوستو، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ سچائی ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور مڈل ایسٹ پوری طریقے سے بدل چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ مڈل ایسٹ میں اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے کم وقت میں اسی لیے ہوا کیونکہ مڈل ایسٹ میں آج سے 80، 90 اور 100 سال پہلے بلیک گولڈ یعنی کہ کالا سونا نکلا تھا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کالا سونا کیا ہے؟ تو یہ کالا سونا کچھ اور نہیں بلکہ وہی تیل ہے کہ جس کا بول بالا پوری دنیا میں آج تک برقرار ہے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف اس بات کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے کہ اب تو دھیرے دھیرے گولڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے اور دور آ رہا ہے وائٹ گولڈ یعنی کہ لیتھیم کا۔ ہاں، وہی لیتھیم کہ جو الیکٹرک وہیکلز کی بیٹری میں یوز ہوتا ہے۔ اور جب بات آ جاتی ہے لیتھیم کی تو پھر افغانستان کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ افغانستان کو تو لیتھیم کا سعودی عربیہ مانا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے سعودی عربیہ کی ایک بڑی سی زمین تیل سے مالا مال ہے، ویسے ہی افغانستان لیتھیم سے مالا مال ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ آنے والے صرف 20 سال کے اندر ہی لیتھیم کی مانگ 8 سے 40 گنا سے زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور یہ بات شاید چائنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اکا دکا دیشوں کو چھوڑ کر کوئی بھی طالبان کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہے، اس کو مانیتا نہیں دے رہا ہے، تو چائنا نے نہ صرف اس کو مانیتا دی ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ بڑے لیول پر ویاپار یعنی کہ ٹریڈ ڈیلز وغیرہ بھی کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے دوسری طرف طالبان کو بھی ایک بڑے کھلاڑی کی، ایک بڑے پارٹنر کی ضرورت تھی جو اس کی اس پورے معاملے میں مدد کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے طالبان ٹیکنالوجی وغیرہ میں تو اتنا ایڈوانس نہیں ہے، تو اس کی زمین میں جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کو نکالنے کے لیے کوئی بڑا کھلاڑی تو اس کو ضرور چاہیے ہے، اور اس بڑے کھلاڑی کے روپ میں اس کو چائنا مل چکا ہے، اور چائنا اس کے لیے شاید بالکل ویسا ہی ثابت ہوگا جیسے 20ویں سینچری میں ہم نے دیکھا تھا کہ مڈل ایسٹ کے لیے امریکہ ثابت ہوا تھا۔ جب مڈل ایسٹ کے زیادہ تر دیشوں میں تیل تو نکل رہا تھا مگر ان سارے دیشوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تیل کیسے نکلتا ہے، اس کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے، تو ان سارے معاملوں کو امریکہ یا پھر برٹین جیسے دیشوں کی کمپنیز سنبھال رہی تھیں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی طالبان افغانستان کی زمین سے گولڈ کے علاوہ بھی بہت ساری الگ الگ چیزیں نکال کر بڑا پیسہ کماتا ہے، لیکن پچھلے لگ بھگ 40 سال سے جنگ کی زد میں ہونے کی وجہ سے افغانستان کی جو مائننگ انڈسٹری ہے وہ لگ بھگ ختم پر ہے، تو اسی لیے اب طالبان کو امید ہے کہ اس انڈسٹری کو دوبارہ کھڑا کرنے میں اور اس کو ایڈوانس بنانے میں چائنا اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو تیل کی وہ ڈیل تو یاد ہوگی ہی جس کے تحت اگلے 25 سال تک چائنا افغانستان کے الگ الگ علاقوں سے تیل نکالے گا، جس سے چائنیز کمپنیز کو تو فائدہ ہوگا ہی مگر شاید افغانستان کی قسمت بدل جائے گی۔ جہاں تک معاملہ افغانستان کی کرنسی کا ہے تو اس کی پرفارمنس نے تو واقعی پوری دنیا کو حیران کیا، کیونکہ آپ کو جان کر بھی شاید حیرانی ہوگی کہ افغانستان کی کرنسی نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت جیسے دیش سے بھی اوپر ہے۔
जहां एक तरफ आपको एक अमेरिकी डॉलर हासिल करने के लिए भारत के 82 से 83 रुपए देने होंगे, तो वहीं इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 71 से 72 रुपए के करीब में खड़ी है। इतना ही नहीं, सन 2023 के आखिर में अफगानिस्तान की करेंसी को दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली करेंसी घोषित किया गया था। अभी 2-3 दिन पहले भी एक इसी तरह की खबर आई है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि तालिबान ने ये ऐलान किया है कि उसने 627 मिलियन डॉलर्स के करीब का बिजली का वो कर्ज भी चुका दिया है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों से लिया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पिछले 6 महीने या ये कहिए कि पिछले 1 साल के अंदर लगातार अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें आई हैं कि जिन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वाकई अफगानिस्तान को लेकर जिस तरह की बातें की जाती हैं और जिस तरह से अफगानिस्तान को गरीब समझा जाता है, क्या वाकई वो गरीब है भी या फिर वो एक बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं कि जो अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी हुई इन सारी चीजों को आधा सच मानते हैं। यानी उनका ये कहना है कि हाँ, अमीर तो हो रहा है लेकिन अफगानिस्तान नहीं बल्कि तालिबान हो रहा है। यानी अफगानिस्तान देश और उसमें रहने वाले आम लोग तो उसी हालत में हैं, मगर उनको जो ग्रुप कंट्रोल कर रहा है कि जिसको तालिबान कहा जाता है, वो वक्त के साथ अमीर से अमीर होता जा रहा है। और उसके पीछे वही सारी वजह हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल के जिस पर मैं न्यूज़ कवर करता हूँ उसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। और ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।